کے دیگر منصوبے اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سٹروک انیشیٹو کے تحت نیورو کیتھ لیبز کا منصوبہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے لیے اگلے مالی سال میں 1.75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں ایمرجنسی سروسز کی توسیع اور استعداد میں اضافے کے لیے تقریباً 5 ارب روپے کی بھی تجویز رکھی گئی ہے۔ صحت کی معیاری اور بروقت سہولیات کی فراہمی کے لیے اس بجٹ میں 15 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی جی خان کینسر ہاسپٹل بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اسی تسلسل میں 23 ارب 37 کروڑ روپے کی لاگت سے بہاولپور میں چلڈرن ہاسپٹل تعمیر کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ کا حصہ ہے، تاکہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو فوری طبی امداد مہیا ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کا عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پائیدار روزگار، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری، برآمدات میں اضافہ اور معاشی مواقع کی فراہمی ہی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور غربت میں کمی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت رواں مالی سال میں صنعتی شعبے میں درج ذیل اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے فروغ کے لیے 47 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنینس اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنینس کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت 1,10,000 سے زائد کاروباری افراد کو 125 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 193 ارب روپے کی لاگت سے صنعتی ترقی اینڈ ایکسپورٹ پروموشن فائنینسنگ کے تحت 463 صنعتی منصوبوں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 300 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک اور 29,400 براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی اور 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی اضافی برآمدی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت 5 ارب روپے کی مالیت تک درمیانے اور بڑے درجے کے کاروباری شعبوں کو سبسڈائز لون مہیا کیا جائے گا، جس کی واپسی کی میعاد 10 سال ہوگی، جبکہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ای بیس اور ای کامرس ریڈینیس کے ذریعے ڈیجیٹل تجارت کے فروغ، ای کامرس ہبز کے قیام اور کاروباری اداروں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اب تک 6 ارب 90 کروڑ کی وصولیاں ڈیجیٹل ذرائع سے مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے تحت ای کامرس کے 4 مراکز 2000 کاروباری اداروں کو آن لائن تجارت اور برآمدات کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس اقدام سے سالانہ 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی برآمدی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ باغبانی اور فلوریکلچر کے شعبے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے کی مالی معاونت سٹیپ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کولڈ چین اور رسد اور ترسیل کے نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ 100 سے زائد فلوریکلچر اداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ٹیکسٹائل اور صنعت کو جدید سہولیات میسر آئیں۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ اگلے مالی سال میں شامل ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے تحت
آئندہ 3 سال میں صنعت پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 783 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس میں 403 ارب 80 کروڑ روپے کی سرکاری سرمایہ کاری شامل ہے، جبکہ 380 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، آمدنی میں اضافے، برآمدات کے فروغ اور غربت میں کمی کے ذریعے پنجاب کی معیشت کو مزید مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرے گی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں برآمدات میں اضافے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے گارمنٹ سیکٹر میں 13 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم کیے جائیں گے، جن سے سالانہ $300 ملین اضافی برآمدات، 20,000 نئی ملازمتیں اور 40 سے زائد نئے گارمنٹ یونٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ علاوہ ازیں فٹ ویئر اور لیدر سیکٹر میں 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور اور کامن فیسلٹی سینٹر اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی، جس سے 100 سے زائد ٹینریز بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر سکیں گی اور $300 ملین تک اضافی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بائیو ایکویلنس لیب قائم کی جائے گی۔ معیشت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل، شفاف اور مسابقتی بنانے کے لیے حکومت متعدد اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاروبار دوست زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ پالیسی کے تحت یونیفائیڈ انسپیکشن رجیم نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 15 سے زائد مختلف اداروں کے معائنہ جاتی نظام کو ون ونڈو سسٹم پر لایا جائے گا۔ اس اقدام سے کاروباری اداروں کے لیے قواعد و ضوابط کی تعمیل کی لاگت میں 40 سے 60% تک کمی آئے گی۔ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور برآمدی صنعت کو غیر ضروری رکاوٹوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح SEZs میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت زمین کی لیز کی شرح 50,000 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ ماہانہ مقرر کی جائے گی۔ ماحول دوست پیداوار، برآمدات میں اضافے اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے 40% تک رعایتیں دی جائیں گی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1995 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے فیفا، ICC اور ITF معیار کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز اور سرٹیفیکیشن پروگرام متعارف کروائے جائیں گے، جن سے 1000 سے زائد برآمدی ادارے مستفید ہوں گے اور $100 ملین اضافی برآمدات متوقع ہے۔ ہینڈ ٹولز اور کٹلری سیکٹر میں 4 ارب روپے کی لاگت سے آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج ٹیکنالوجی کی اپگریڈیشن کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 2500 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سیرامک سیکٹر میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے گجرات انسٹیٹیوٹ کو جدید بھٹیوں اور ٹیسٹنگ سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، جبکہ فین سیکٹر میں 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سمڑیال میٹیریل ٹیسٹنگ لیب قائم کی جائے گی، جس سے یورپی اور دیگر ریگولیٹڈ منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ صنعتی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فیصل آباد، وہاڑی، رحیم یار خان اور بہاولپور میں صنعتی اسٹیٹس کی ترقی کی جائے گی، جس سے 1000 سے زائد نئی صنعتی اکائیاں، 80 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری اور 40,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مزید برآں 20 ارب روپے کی لاگت سے کلسٹر
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے برآمدی کلسٹرز میں مشینری بنیادی انفراسٹرکچر کی 100% مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار، ترقی، ماحولیاتی معیار کی پاسداری اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں 25 ارب روپے کی لاگت سے ایک کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت 4 صنعتی اسٹیٹس میں 70 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی استعداد پیدا کی جائے گی۔ صوبے کے معدنی وسائل سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے CM پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ فار پنک سالٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس اقدام کے تحت پنک سالٹ سے وابستہ 200 معدنی و صنعتی اداروں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت پنجاب کی معیشت، غذائی تحفظ اور دیہی روزگار اور برآمدات کے فروغ کے بنیادی ستون ہیں۔ جناب اسپیکر، ان شعبوں کی استعداد کار کو بروئے کار لانے اور انہیں معاشی ترقی کے محرک میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جبکہ آئندہ آنے والے 3 سالوں میں حکومت کے اکنامک ٹرانسفارمیشن اقدامات کے تحت زرعی ویلیو ایڈیشن، لائف سٹاک ویلیو اسٹریم اور آبی زراعت کے شعبوں میں حکومتی سرمایہ کاری تقریباً 481 ارب روپے ہوگی، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کی جانب سے 134 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ ان شعبوں میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 615 روپے